یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے کوئی بابا نہیں ہے، یہ ہمارے تو اصل بابا تو ہمارے ہی ہیں۔ بدعت اور شرک، اس کے علاوہ میں نے جو خاص طور پہ آپ کا بیان نہیں دے گا، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دین کیا صرف یہی دو چیزیں ہیں؟ اس کے علاوہ دین نہیں ہے؟ کیا مسئلہ کہ اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے آپ کے ذریعے کیا کوئی محبت کا پیغام نہیں جا سکتا؟ کیا کوئی اتحاد کا پیغام نہیں جا سکتا؟ یہ تو دعا ہی عربی ضابطے کے برخلاف ہے، جس بھی جاہل آدمی نے بنائی ہے یہ دعا۔ اتنی لمبی داڑھی میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ ناف سے نیچے تک بھی جا رہی ہے، وہ داڑھی صحیح ہے؟ یہ ہر ایک کی نہیں ہوتی، یہ تو قدرتی حساب کتاب ہے جس کی کسی ہوگی۔ کی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میں بھی بہت محبت کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں، آپ کی اتنی لمبی اللہ داڑھی نہیں تعالیٰ ہے، آپ نے نہیں رکھی۔ صحابی سے یہ عمل ملتا ہے کہ انہوں نے حج کے موقع پہ اتنی کاٹی، تو سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا صحابہ اکرام سے زیادہ سمجھتے ہیں دین کو اہل حدیث؟ مقصد یہ ہے کہ داڑھی میں دین نہیں ہے، صرف داڑھی ایک سنت عمل ہے۔ داڑھی میں دین نہیں ہے، لیکن دین میں تو داڑھی ہے نا شیخ۔ بریلوی جب امامہ پہنتے ہیں اور حرام امامہ پہنتے ہیں، اب سخت اعتراض کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ کوئی پیلا لباس پہن کر اگر آ جائے، آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ کیا آپ نے لباس زیب تن کیا، بھائی یہ تو دین میں ہے ہی نہیں۔ سر اہل حدیث لال رومال کیوں سر پہ ڈالتے ہیں؟ یہ کون سی سنت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے، بے شک۔ اب میں نے آج تک کسی اہل حدیث کو امامہ پہنتے ہوئے نہیں دیکھا، اس سنت پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ اب میں تو دیکھتا ہوں تواتر سے ایک سسٹم چلا ہوا ہے، کسی بریلوی عالم کو کھڑا کرے میں اس کا حلیہ دیکھ کے بتا دوں گا، بریلوی دیوبندی کو دیکھ کے بتا دوں گا، اہل حدیث کو بھی دیکھ کے بتا دوں گا۔ لوگوں نے اپنے کپڑوں سے اور حلیے سے بھی بنا لی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ایک اسلامی لباس ہوگا جو وہ پہنا کرتے تھے۔ جی جی۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس لباس کو زیب تن کریں، کوئی قادری لگائے، چشتی لگائے، مجاہدی لگائے، سہر وردی لگائے، بلکہ آپ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ سہر وردی، وردی، بغیر وردی، مذاق اڑاتے ہیں۔ میں نے علماء کرام کو دیکھا ہے، اہل حدیث علماء کرام کو، کہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسے کیسے نام لگاتے ہیں۔ سر آپ لوگ سلفی کیوں لگاتے ہیں؟ جیسے آپ سلفی لگاتے ہیں ویسے وہ قادری لگاتے ہیں۔ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، یہ بریلویوں کے بابا ہیں، اہل حدیثوں کے بابا ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نماز تو یہ اہل حدیث، اگر یہ ان کی بنیاد و طالب علم پڑھ لیں تو یہ خود اہل حدیث ہو جائیں سارے کے سارے۔ ان کے یہاں مدارس میں احادیث نہیں پڑھائی جاتی، احادیث کا دور کرایا جاتا ہے، انہیں کیا پتا صحیح بخاری کیا ہے۔ اصل میں شیعت کا دین جو ہے وہ تو شہادت حسین کے بعد پیدا ہوا، مجرم خود تھے کوفے کے، انہوں نے اب اس کو اپنے الزام کو دھونے کے لیے یہ مفروضہ گھڑ لیا۔ آپ لوگوں پر الزام لگتا ہے کہ آپ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں۔ میں نے بے شمار کانفرنسز ریکارڈ کی ہیں اہل حدیثوں کی شان صحابہ، میں نے شان اہل بیت کی ایک بھی کانفرنس ریکارڈ نہیں کی۔ محمد علی مرزا صاحب بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فاطمہ سے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہماری مراد مردوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کے سے، مطلب ایک ہی طرق، ایک ہی فارمولہ اور ایک ہی بیان اور شخصیات مختلف۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، محمد علی مرزا صاحب یا دوسرے جو عقائد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی، اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے اس چیز کا کہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں۔ آپ کی عید کی نماز بھی سب سے مختلف، مطلب ہر چیز میں اہل حدیث دوسروں سے مختلف۔ ایسا لگتا ہے کہ اہل حدیث جو حدیثیں لے رہے ہیں وہ کسی اور کتاب میں سے لے رہے ہیں، اور باقی جو مکتبہ فکر ہیں وہ کسی اور کتاب سے لے رہے ہیں۔ یہ حدیثوں کی کتابیں مختلف ہیں کیا بخاری مسلم صرف اہل حدیث پڑھ رہے ہیں، باقی کوئی اور نہیں پڑھ رہا؟ آپ کا خطبہ ہی بعد میں ہو رہا ہے، باقیوں کا پہلا ہو رہا ہے۔ اگر آپ ساری چیزیں حدیثوں سے لے رہے ہیں تو یہ کہ معاشرت علوم میں سے لے رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے اس کے مطابق اس کے برخلاف کوئی قرآن کی آیت آئے گی یا احادیث مبارکہ آئیں گی، انہیں ہم یا تو منسوخ سمجھیں گے۔ ان کی کتابوں میں اصول موجود ہے، تو کوئی عالم اس کو آن تو نہیں کرتا نا؟ سب کرتے ہیں وہ اس کو یا اس کی تعویل کریں گے۔ اس مسئلے کے بارے میں بتا رہے ہیں بریلوی دیوبندی؟ ہاں دونوں۔ یہ اتنی بڑی جسارت کر رہے ہیں فیس بک پر بیٹھ کر کہ قضا ہونے سے پہلے پڑھ لو، اس کا معنی یہ بیان کر رہا ہے۔ اتنا بڑا خیانت دینی، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، انہی کے اہل علم اس کو پکڑے نا۔ 7 سے 8 دیوبندی علماء اکرام سے اس سلسلے میں بات کر چکا ہوں۔ افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی دیوبندی عالم مجھ سے ان مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں کاشف انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل قرآن و حدیث۔ خواتین و حضرات، بعض اوقات ہم ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جن کا ادراک ہمیں فوری طور پر نہیں ہو پاتا، اور بعض لوگوں کو تو ساری زندگی اپنی غلطیوں کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں لوگ انہیں سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتلا رہے ہوتے ہیں، سیاہ اور سفید کا فرق دکھلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد
झूठी अना और बेजा उसूलों की वजह से हक को मानने से कासिर रहते हैं। बिल्कुल यही मामला लोग दीन के साथ भी करते हैं। वो अपने अकीदे के इतने पुख्ता होते हैं, अपने मसलक के इतने वफादार होते हैं कि उनके सामने कुरान की खुली और वाज़ेह आयतें ही पेश की जा रही होती हैं, लेकिन वो उससे इनकार कर देते हैं। और अफसोस की बात यह है कि बरमला कहते हैं कि हम तो वही करेंगे ना जो हमारे इमाम साहब ने हमसे करने होगा है, या हम तो वही करेंगे ना जो हमारे बड़े बूढ़े करते चले आए। इसी हवाले से और दीगर उमूर पर आज के मेहमान से गुफ्तगू करेंगे। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मसलक अहले हदीस से इनका ताल्लुक़ है। आप हमारे चैनल पर भी इनकी वीडियोस देखते रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और जज्बाती अंदाज में दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं। हमारी खुश नसीबी है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अशरफ कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो आप अपने इल्मी सफ़र के बारे में बताएं कि आप किस तरह दाई के शोबे में आए और आपने ये चुना कि मुझे लोगों को दीन सिखाना चाहिए। बस अल्लाह की तौफीक हुई। पहले हमने दुनियावी तालीम हासिल की, इंटर किया, बीए किया, ठीक, फिर वकालत के शोबे से मुंसलिक हो गए, माशाल्लाह। एसएम कॉलेज से एलएलबी किया। तो इसी दौरान जो है सन 90 की दहाई में अल्लाह ताला ने दीन का शगफ पैदा किया और फिर जो नौजवानों की तंजीमात थी उसमें शामिल हुए, उसमें वक्त लगाया और फिर एक दिल में एहसास पैदा हुआ कि दीनी तालीम की भी जो है कमी है, उसको भी हासिल करना चाहिए। ठीक, तो फिर बाकायदा उलमा से इल्म हासिल किया, वक्तन फ़वक्तन। कोई मदरसे में दाखिल नहीं हो सके क्योंकि उम्र का एक अच्छा गज़ा गुजर चुका था। तो मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से वो कस्बे इल्म किया। मुख्तलिफ़ मौलाना अब्दुल हक नदीम साहब से इल्मुन नहव, इल्मुल सर्फ ये पढ़ा। मौलाना ज़ियाउल हक भट्टी साहब से कुरान की माशाल्लाह। तफासिर के कुछ चैप्टर पढ़े। ठीक, सिपारे उन्होंने तफसीर समझाई, हमें उसके उसूल बयान किए। ठीक, इसी तरह अल्लामा इब्राहिम भट्टी साहब हफ़िज़हुल्लाह, उनसे माशाल्लाह। इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन हमने पढ़ा। फिर उस तरह इदारा फ़रोग़ कुरान और सुन्नत की जब ब्रांचें अल्लाह ने तौफ़ीक दी वो कायम होने लगी, तो वहाँ पर मुख्तलिफ़ उलमाए कराम से तालीम हासिल करते रहे। मौलाना शेख मेहदी ज़मान साहब हैं शिगर से, इसी तरह मौलाना नसरुल्लाह हसन साहब हैं, उनका भी शिगर से ताल्लुक़ है, वो भी असातिज़ा में शामिल हैं। अब्दुल अज़ीम हसन ज़ई साहब हफ़िज़हुल्लाह जो जामे सतारिया के सीनियर असातिज़ा में शुमार होता है, उनसे ठीक, भी ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह इल्म हासिल किया। मतलब ये 10-15 साल का पीरियड है जिसके अंदर आपने ये सिलसिला जी हाँ, किया है। तकरीबन 8-10 साल इसमें रहे और मुख्तलिफ़ उलमा से मुख्तलिफ़ औक़ात में इल्म हासिल करते रहे। जब कोई आलिम बन जाता है और फिर मिंबर रसूल पे खड़ा होकर लोगों को दीन सिखाता है, तो अब क्या समझते हैं उसके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अगर उसके मुंह से कोई गलत बात निकल जाए तो फिर लोग उसके ऊपर चलने लग जाएं, तो आप समझते हैं कि बहुत जिम्मेदारी वाला काम है ये? बेशक ये तो दीन की जो तालीम देना है ज़िम्मेदारी तो है, बल्लिगू ठीक, अन्नी वलो आया। जी, इसके तहत अल्लाह के रसूल की ये जो आप एक आयत का भी इल्म रखते हैं तो उसको आगे पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है। ठीक, लेकिन अभी एक आलिम का मैंने फेसबुक पे जो है वो क्लिप सुना कि उन्होंने बताया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि 3 कामों में जल्दी करो। ठीक, नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज अदा करो, इसी तरह और बच्चा जवान हो जाए, बच्चा या बच्ची, तो उसकी शादी करने में जल्दी करो। ठीक, इसी तरह जो है वो जब कोई फ़र्द इंतकाल कर जाए तो उसकी तदफीन में जल्दी करो। सही, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जब ये बात कही कि नमाज का वक्त हो जाए तो उसको, अब जाहिर सी बात है कि किताब व सुन्नत के मुताबिक तो अव्वल वक्त है कि ठीक है, अव्वल वक्त में अदा करो। बिल्कुल तो सही बात लेकिन है। उन्होंने यहाँ पर इल्मी खयानत का मुजाहरा करते हुए और बड़ी जुर्रत की बात थी जो उन्होंने ये कहा कि उसको कज़ा होने से पहले पहले अदा कर लो। अच्छा, यानी कि अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं कि नमाज का जब अव्वल वक्त वक्त में, हो जाए जी, तो जी, उसको फौरन अदा करो। फौरन लेकिन अदा। उसकी वो तशरीह क्या कर रहे हैं कि कज़ा होने से पहले पहले।
تو یہ یہ تو بدترین، بالکل آخری وقت میں چلا گیا معاملہ. یہ تو حدیث کا مدعا ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول کیوں کہتے ہیں کہ صحیح. اگر آپ نے بچوں کی کبھی بھی شادی کر دینی ہے اور میت کی تدفین کبھی بھی جتنی چاہیں دیر کر دیں، نماز آخر وقت میں بھی پڑھ لیں، تو پھر اس حدیث کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے. جی جی. لیکن مجھے حیرت ہوئی کہ بعض سر آپ کو تو پتہ اہل ہے علم میں ایسی جرت ہے ممبر کہ اللہ رسول کے پہ تو، رسول کی احادیث میں اس طرح تعویلات کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی آغاز میں یہی ذکر کیا نا کہ لوگ اپنے مسلک کی محبت میں اس حد تک آگے چلے جاتے ہیں کہ وہ جو دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ ترمیم شروع کر دیتے ہیں. تو میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو معاملہ اس حد تک چلا جاتا ہے کہ لوگ اپنے عقیدے کی وجہ سے دین کے اندر بھی ترمیم شروع کر دیتے ہیں یا اس کو موڑنا توڑنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس حد تک انسان کیسے چلا جاتا ہے اور ایسا کرنے والے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو دیکھیں نا کہ المیہ ہے، تعصبات ہیں لوگوں کے. لوگ جب جس موقف کو اپنا لیتے ہیں جی یا جس نظریے پہ کو وہ اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ اپنی اندر کی جو وہ ایک ضمیر ہے اس کو بھی سلا دیتے ہیں. تو وہ بس یہ کہ اپنا موقف درست ثابت کرنا ہے. جی. اس جب فکر میں اور اس سوچ میں آدمی جب مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہ تعویلات کرتا ہے، وہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو جھٹلانے سے بھی باز نہیں آتا. اور یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول سے وہ بات منسوب کر دی جاتی ہے جو اللہ کے رسول نے نہیں کی. سر یہ جگرا علماء اکرام جو عالم ایسے کرتے ہیں، یہ جگرا لاتے کہاں سے ہیں؟ کیا ان کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ میں ہزاروں لوگوں کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں، ان میں سے اگر سینکڑوں لوگوں نے نہ صحیح 10 لوگوں نے بھی اس پہ عمل کیا تو بات تو غلط ہے، ان 10 لوگوں کا وبال بھی مجھ پر آئے گا؟ کیا یہ نہیں سوچتے؟ بس اللہ انہیں ہدایت دے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے. تعصبات، میں نے کہا تعصبات اور گروہی فخر، قرآن نے کہا نا کہ کلو حزب بما لدیہم فرحون، جی. کہ یہ مسئلہ ہے کہ ہر گروہ جو جس گروہ میں وہ ہے موجود، وہ اپنے اس پر شادہ و فرح ہے کہ میں درست ہوں. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میرا موقف جو ہے کتاب و سنت کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے. لیکن وہ سوچتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے آئمہ یہ مسئلہ اور اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ ہمارے بزرگ اور ہمارے آباء و اجداد، یہی تو کفار کے بھی جو ہے گمراہ ہونے کی قرآن میں یہی تو دلیل دی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے آبا کیسے غلط ہو سکتے ہیں. تو یہ جو فخر ہے اپنے آبا پر اور اپنے گروہ کا تعصب جو انسان کے اندر ہے، تو یہ حق کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتا ہے یا حق کے بارے میں جو ہے وہ تعویلات نکالنے پہ مجبور کر دیتا ہے. صحیح تو درست عقیدہ اور سوچ تو یہی ہے کہ جب آپ کو کتاب و سنت کی صحیح حدیث مل جائے، دلیل آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ اس پہ آمنا و صدقنا کہیں اور سمعنا و اطعنا کی طرز عمل اختیار کریں. ابھی آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو کسی مسلک کے امام ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، وہ ان کو فالو کرتے ہیں کہ ہم نے اگر قرآن کی کوئی آیت یا حدیث لینی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو امام صاحب ہیں، انہوں نے اس بات کو کس طریقے سے لیا. اب ظاہر سی بات ہے بریلویوں کے یہ بزرگ ہوتے ہیں اور دیوبندیوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کیا اہل حدیثوں کے بھی کوئی بابا ہوتے ہیں؟ اور ان بابا کا نام بھی بتا دوں میں آپ کو، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. یا آپ لوگوں کے اوپر یہ الزام لگتا ہے اور خاص طور پر محمد علی مرزا صاحب لگاتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں باقاعدہ، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل حدیثوں کے بابا ہیں. دیکھیں ہمارے تو سب سے پہلے جو اللہ کے رسول فالوور ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ہم اتباع کر رہے ہیں، ان کے بعد صحابہ کرام، اور یہ اس کے بعد جو تابعین میں، تبع تابعین میں، ہمارے ائمہ میں، محدثین میں جو ان کے پیروکار رہے اور ان کی جو تشریح اور تعبیرات تھیں، بالخصوص صحابہ کرام کی جو تشریح اور تعبیرات ہیں، اور پھر اس کے بعد محدثین کرام نے جو مسائل کا استنباط کیا ہے، وہ بے شمار احادیث کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ابواب کا تعین کیا ہے، اس سے جو بہت سے مسائل واضح ہوئے ہیں. تو ہمارے یہ سلف صالحین ہیں،
یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہمارے کوئی بابا نہیں ہے، ہمارے تو اصل بابا تو ہمارے ہی ہیں، ٹھیک، جن کی ہم اتباع کر رہے ہیں ایک سلسلہ. مطلب آپ اس بات کو مانتے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ بالکل، اللہ علیہ امام آپ کے ابن بابا ہیں؟ قیم، ابن تیمیہ، امام بخاری، امام مسلم، یہ جی، سب ہمارے جو ہے وہ بابا ہیں. اگر آپ یہ کہیں ہمارے ٹھیک ہے، بزرگ ہیں، ہمارے سلف ہیں. اور اہل توحید، اہل حدیث کو سلفی اسی لیے کہا جاتا ہے. صحیح. ہم تو مشہور ہی سلفی ہیں. میں نے ایک پروگرام میں دیکھا آپ کے ایک اہل حدیث عالم تھے، بہت بڑے عالم ہیں، نام لینا نہیں چاہتا میں یہاں پر. انہوں نے امام ابن تیمیہ کے بارے میں رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو ان کی قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے، بہت بڑے عالم تھے وہ، لیکن انہوں نے زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے. مطلب اس حد تک وہ محبت میں چلے گئے کہ سامنے والے کو بھی، وہ جو بریلوی حضرات تھے اور دیوبندی حضرات تھے، انہوں نے بھی کہا کہ مطلب دیکھیں آپ جس طریقے سے محبت کا اظہار ان سے کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے امام سے کر رہے ہیں. یہاں تک کہ جب میں یہ پروگرام دیکھ رہا تھا مجھے یہ فیل ہوا کہ یار یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت کا ایک لمٹ ہونی چاہیے؟ آپ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو کس حوالے سے اپنے دین کے اندر لیتے ہیں؟ کیا آپ جو احادیث ہیں ان کو انہوں نے کس طریقے سمجھا، آپ ان کے اجتہاد کو لیتے ہیں، یا پھر بس ایک امام ہے اس لیے آپ ان کی عزت احترام کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، جتنے بھی ہمارے یہ سلف صالحین ہیں، ان کو ہم اگر اتباع کر رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ انہوں نے کہا، آپ ان کی بلکہ اتباع کر رہے ہیں؟ ان کے اتباع کر رہے ہیں تو وہ انہوں نے قرآن و حدیث کو پیش کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر ان میں سے کوئی بھی سلف اگر قرآن و سنت کی جو اصل بنیاد ہے اس سے ہٹ جائیں، ٹھیک، یا ان کا نام لے کر آج کا کوئی مولوی ہمیں جو ہے ایسی بات کہے، جیسے دوسرے جو آپ مکاتب فکر کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امام صاحب نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، ٹھیک، یا جو ہے وہ فلانا امام صاحب نے جو ہے وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر یہ عبادت کری، یا اس طرح کا بھی ان کا عقیدہ ہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ ان کا جو دھوبی تھا وہ جب مر گیا اور قبر میں دفن کیا گیا تو اس سے جو منکر نکیر نے سوالات جی جی کیے تو جی اس نے من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا جواب کہے کہ جو ہے وہ میں تو جو ہے وہ دھوبی ہوں. جی، مطلب، اور یہ اس کا کہنا اس کی نجات کا سبب بن گیا. یہ جو اس طرح کے جو انہوں نے نظریات اور واقعات گھڑے ہوئے ہیں جو کتاب و سنت کے برخلاف ہے نا، آج کا مولوی اس کو بیان کر رہا ہے ان کی نسبت سے، صحیح، تو کیا ہم اس کو دوست مان لیں؟ ہم اس کو قرآن و سنت کے پیمانے کسوٹی پر پرکھیں گے. تو ہمارے جو یہ جتنے بھی ائمہ سلف صالحین ہیں، ہم تو ان چاروں اماموں کو بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ ہے، امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد بن حنبل ہے. ہم تو ان سارے ائمہ کو مانتے ہیں کہ انہوں نے جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو تحقیقات کی، ٹھیک ہے. جو مسائی کی، جو جہد کی، وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے. مطلب لیکن ماخذ کتاب و سنت ہے. جی جی، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اہل حدیثوں کا عقیدہ یہی ہے کہ قرآن جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ گئی، احترام تمام امام کا ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور جو دوسرے بزرگان دین ہیں ان کا بھی ہے. لیکن جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی وہاں پھر کسی کی نہیں مانی جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، آپ کے میں نے کئی ایک پروگرام دیکھے ہیں، بلکہ میں نے ریکارڈ بھی کیے ہیں آپ کے بہت پروگرام، اکثر پروگرام ریکارڈ کرتا ہوں میں. لیکن آپ کی تقریر کا جو عنوان ہوتا ہے نا، بدعت اور شرک، مطلب آپ کی زیادہ تر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی جتنی بھی تقاریر ہیں ان میں سب میں یہی ہے، لیکن بدعت اور شرک اس کے علاوہ میں نے جو خاص طور پہ آپ کا بیان نہیں دیکھا. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دین کیا صرف یہی دو چیزیں ہیں؟ اس کے علاوہ دین نہیں ہے؟ کیا مسلک اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے آپ کے ذریعے کیا کوئی محبت کا پیغام نہیں جا سکتا؟ کیا کوئی اتحاد کا پیغام نہیں جا سکتا؟ دیکھیں جی، شرک جو ہے وہ اگر کسی کے عقیدے میں پایا جاتا ہے جی، تو اس سے سب سے زیادہ محبت کا تقاضا اس شخص سے یہی ہے نا کہ اس کو شرک سے بچایا جائے، ٹھیک، توحید کی طرف لایا جائے. جس بندے کے اندر جو ہے وہ بدعات پائی جاتی ہیں عمل کے اندر، تو اس سے محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے سنت کی طرف لایا جائے. جی، تو اور یہ بنیاد ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے. اخلاص یعنی کہ توحید، اللہ کی وحدانیت کے لیے وہ عمل اللہ کے لیے کیا جائے اور اللہ کی وحدانیت کے عقیدے سے کیا جائے.
ٹھیک ہے جب تک یہ آپ کے کسی بھی عمل میں یہ بنیاد نہیں ہے وہ عمل ہی قابل قبول نہیں ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ عمل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہے. تو یہ تو بنیاد ہیں کہ توحید کی دعوت دی جائے، اتباع سنت کا پیغام دیا جائے، اور اس کے مقابلے میں شرک کی مذمت کی جائے. شرک سے لوگوں کو بتلایا جائے کہ شرک کیا ہے. صحیح. فی زمانہ جو ہے شرک نے جو ہے وہ نت نئی صورتیں اختیار کی ہوئی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. لوگ غیر اللہ کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لوگ غیر اللہ کی دعائی دے رہے ہیں، ان کے لیے نعرے لگا رہے ہیں. تو لوگوں کو بتایا جائے کہ بھئی یہ آپ ایسا نہ کریں، یہ آپ کے اعمال کو جو ہے برباد کر دینے کے لیے یہ چیزیں کافی ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ اخلاقی تربیت ہے، معاشرتی تربیت ہے، معاشی وہ اصول و ضوابط ہیں، تہذیب و تمدن کی باتیں، یہ سب چیزیں تو مشروط ہیں. دیکھیں جو شخص مسجد میں نہیں آ رہا اسے سب سے پہلے مسجد میں لائیں گے نا نماز کے لیے کہ بھائی واقیم الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اب وہ نماز میں آ گیا، مسجد میں آ گیا، اب اس کے لیے تعلیم کیا ہے کہ آپ نے وضو اس طرح کرنا ہے، طہارت اس طرح کرنی ہے. پھر اس کے لیے حکم ہے اس کو ڈرایا جائے ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اس کو پھر بتایا جائے گا نا. ابھی وہ مسجد میں ہی نہیں آ رہا. تو سر مسجد میں کیسے آئے گا جب اتنے آپ کے سخت بیان جب کوئی سنے گا؟ آپ تو ڈائریکٹ آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آپ مشرک، شرک، بدعتی. مجھے آپ بتائیں کہ جب اس طرح کے بیانات جائیں گے تو وہ مسجد میں کیوں آئے گا؟ اس کو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ کیا محبت کا پیغام ٹھیک ہے، آپ اب ایک اس کے علاوہ بھی تو دین ہے نا. محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، اور جو اس میں اخلاص ہے، محبت ہے، پیار ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ساری چیزیں بھی ٹھیک ہے اپنے قریب آپ لے کر آئیں، پھر لوگوں کو بتائیں محبت سے کہ سر یہ جو آپ جو کر رہے ہیں شرک ہے. یہ اتنی جو سختی ہوتی ہے، خاص طور پہ میں اہل حدیث علماء کرام، ٹھیک ہے آپ کے پاس 24 کیرٹ سونا ہے، مانتا ہوں خالص دودھ بیچ رہے ہیں آپ، لیکن جو اتنی سختی ہوتی ہے لوگ بولتا ہے یار تم اتنا برا بلا کہہ رہے ہیں میں کیوں جاؤں. نہیں، ہم اگر کوئی وائز یا کوئی نصیحت کرنے والا، کوئی عالم دین، وہ پہلے ہی قدم پہ لوگوں کو برا کہہ رہا ہے یا گالیاں دے رہا ہے نعوذ باللہ، یا ان کو اوپر کفر کے فتوے لگا رہا ہے، یہ تو غلط ہے. چاہے میں کروں چاہے کوئی بھی کرے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو دین کے دائی ہیں تو ہم نفرت پھیلائیں، ایسی تو بات نہیں ہے. اگرچہ مجھ میں ہی کیوں نہ ہو تو غلط ہے. سب سے پہلے ہم نے محبت کا اخلاق، اللہ کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، آپ دیکھیے کہ کوئی صفحہ پہ جب اللہ کے رسول نے پیغام توحید دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تو اس سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو. صحیح. تو سب نے کیا کہا تھا؟ ما جربنا کا ایک صدقہ، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، سچ پہ پایا ہے. اپنا یہ کردار آپ کو رکھنا ہوگا نا، ہر دائی کو رکھنا ہوگا. اگر میرا ایسا کردار نہیں ہے تو مجھے سوچنا چاہیے. مطلب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بالکل تقاریر جو ہونی چاہیے اس میں محبت ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے. لوگوں کو جو غلطیاں کر رہے ہیں لوگ اس کے بارے میں سمجھائیں، لیکن پیار سے. کیا خیال ہے؟ کیونکہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں جو بندہ شرک کر رہا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتا کہ میں شرک کر رہا ہوں. جی ہاں، جو بدعت کر رہا ہے نا اس بیچارے کو نہیں پتا کہ میں تعلیم تو محبت سے دی جائے گی. جی تعلیم تو آپ لٹ مارے انداز میں دو گے تو کبھی بھی لوگوں کے ذہنوں کو اپیل نہیں کرے گی. میری ہزاروں لوگوں سے اس موضوع پہ بات ہوئی ہے، بولتا نہیں ہم شرک نہیں کر رہے، ہم مشرک نہیں ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اب یہ اویئرنیس دینا ایک عالم کا کام ہے کہ بیٹا آپ یہ کر رہے ہو نا، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ آپ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص کوئی عمل کر رہا ہو اس کو پتہ ہے یہ شرک ہے پھر بھی کر رہا ہو. یہاں پر بھی مسئلہ وہی تعویلات کا آ جاتا ہے کہ ابھی ایک صاحب سے میری گفتگو ہو رہی تھی تو میں نے انہیں کہا کہ جب اعمال کا آغاز بھی بدعت سے ہو، کسی بھی عمل کا، اور اس کا انجام بھی بدعت پر ہو، تو پھر جو ہے وہ عمل کیسا ہے؟ میں نے کوئی فتویٰ نہیں دیا، میں نے کوئی سخت بات نہیں کی. میں نے ایک صاحب کے سامنے ایک دعوت فکر رکھی. میں نے کہا کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں، روزے کا آغاز آپ نیت سے کر رہے ہیں، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. اب یہ ہر روزے کا جز ہے آغاز کا، لازمی آپ یہ نیت باندھ رہے ہو، اس نیت، اور یہ ایک نیک عمل ہے نا. تو بدعت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے لیکن آپ اس کو نیک عمل ثواب سمجھ کر اس کو اختیار کیے بیٹھے ہو.
تو میں نے کہا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ پھر میں نے کہا جب آپ روزہ افطار کر رہے ہیں تو دعا پڑھ رہے ہیں اللہم لکا سمت و بک آمنت و علیک توکلت، یہ جو وبک آمنت و علیک توکلت ہے یہ تو کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. اللہم لکا سمت و علی رزقک افطرت بسم اللہ، یہ تو حدیث میں موجود ہے. تو آپ اس دعا میں آپ اضافہ کر رہے ہیں. یہ دعا اضافے کے ساتھ ہے. یہ بالکل، یہ لوگ زیادہ اضافے والی پڑھتے ہیں. جتنے بھی چینلوں پہ یہ افطار کی دعا آتی ہے وبک آمنت و علیک توکلت، اس کے معنی بڑے بہت اچھے ہیں، اس سے ہم کوئی اختلاف سنت نہیں کے مطابق نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول نے جو دعا سکھائی ہے اس میں تجاوز ہے، ٹھیک، اس میں اضافہ ہے. تو اس سے تو یہی تو بدعت ہے. صحیح دعا کیا ہے؟ یہی ہے جو میں نے اللہم لک سمت وعلی رزقک افطرت بسم اللہ، یہ بھی دعا ہے اور وہ بھی ہے ذابت الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ دونوں حدیثیں، ایک حدیث کے تھوڑا سا ضعف پایا جاتا ہے لیکن پھر بھی اس کی گنجائش ہے. روزہ رکھنے کی بھی دعا ہے، روزہ رکھنے کی تو نیت ہے، اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے تو ہیں. باقاعدہ پڑھائی جاتی ہے ٹیلی ویژن پہ. ہاں یہ تو یہی تو میں کہہ رہا نہیں ہوں، ہے، میں نے یہی تو توجہ دلائی. تو انہوں نے موقف اختیار کیا کہ دعاؤں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے. روزہ رکھنے کی کوئی دعا نہیں ہے، کوئی نیت جو عربی میں کوئی نہیں ہے، صومی غد نویت من شہر رمضان پڑھائی کوئی جاتی ہے. نہیں، کوئی وجود ہی نہیں ہے. کوئی وجود نہیں ہے. یہ تو آپ جب رات کو سو رہے ہیں ہاں، اور آپ کی نیت ہے کہ میں جو ہے وہ صبح اٹھ کے روزہ رکھوں گا ٹھیک ہے. فجر کے وقت میں، تو آپ کا اٹھنا ہی یہ نیت ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا پڑھنا کوئی بھول جائے تو کہتے ہیں کہ تمہارا تو روزہ ہی چلا گیا. نہیں، یہی تو لا علمی ہے، یہ لوگوں کو علم نہیں ہے. یہ تو کسی حدیث کی کتاب میں ہی نہیں ہے. صحیح. اور غدین کہتے ہیں آنے والا کل دن، یہ تو دعا ہی عربی ضابطے کے برخلاف ہے. جس بھی جاہل آدمی نے بنائی ہے یہ دعا، کسی عالم نے بھی نہیں بنائی، یہ جاہل آدمی نے بنائی ہے. اس کو میں جاہل کہوں گا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ وب سوم غدن، اللہ میں جو ہے کل کے دن کے روزے کی. ابے بھائی آج دن تو ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے، سورج نکلنے کا، ٹھیک، آپ کا روزہ شروع ہوگا نا، وہ فجر کا وقت جو ہے گزر جائے گا، آپ کا روزہ شروع ہو جائے گا. اچھا، اس کی جو ترجمہ ہے کہ کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. کل غدن کل کو کہتے ہیں. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ابھی کوئی سوچتا نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ دعا ہی کہاں سے؟ گھر میں بنائی ہے لوگوں نے. کس نے بنائی؟ لوگوں نے، کسی عالم نے بنائی؟ نہیں، کوئی بھی ہوگا جو جس نے جو ہے نا اللہ کے رسول سے یہ منسوب کر دی یا یہ بات دین میں شامل کر دی نا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب آغاز بھی جو ہے وہ ایک بدعت سے ہے، انجام بھی ایک بدعت پر ہے، تو پھر اس عمل کی عام لوگوں کو تو معلوم ہی کا نہیں، فیصلہ تو اللہ ہی جانتا ہے. عام لوگوں کو تو یہ باتیں معلوم ہی نہیں ہے نا. یہ تو علماء کرام بتاتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں، علماء نے الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر جو بھی وہ ملاوٹ کی جہاں بھی کوشش کی گئی ہے اس کو نکھار کر واضح کیا ہے اہل علم نے. اچھا سر، 2-3 اعتراضات ہیں مجھے اہل حدیثوں پہ، خاص طور پہ مجھے. سب سے پہلا اس میں سے اعتراض یہ کہ سر اتنی بڑی داڑھی، اتنی لمبی داڑھی. میں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹر دیکھی ہیں، مطلب ناف سے بھی نیچے تک داڑھی جا رہی ہے. سر آپ جتنے بھی اہل حدیث علماء اکرام ہیں جو اہل حدیث عقیدہ رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی لمبی داڑھی کہاں تھی سر؟ اتنی لمبی داڑھی میں دیکھ کے حیران ہوتا ہوں کہ وہ ناف سے نیچے تک بھی جا رہی ہے. وہ داڑھی صحیح ہے؟ داڑھی کو تو ہم برا نہیں کہہ سکتے ہیں، مطلب اتنا لمبا ہونا اس کا. اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کو وہ اس کے ارکان کی ادائیگی میں یا دنیا کے معاملات میں اس کو وہ اڑ رہی ہے تو وہ اس کے بارے میں علماء سے رہنمائی لے سکتا ہے. نہیں، میں معاملات کی بات نہیں کر رہا میں کہ وہ کہاں اڑ رہی ہے، وہ سوال یہ نہیں ہے کہ اتنی لمبی داڑھی رکھنا ٹھیک ہے. یہ ہر ایک کی نہیں ہوتی، یہ تو قدرتی حساب کتاب ہے. جس کی ہوگی. آپ مجھے بتائیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، میں اپنے دل سے اور دماغ سے اس چیز کا مجھے یقین ہے کہ آپ بلا شبہ مجھ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. میں بھی بہت محبت کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. آپ کی اتنی لمبی داڑھی نہیں ہے، آپ کی اتنی لمبی داڑھی نہیں ہے، آپ نے نہیں رکھی.
اصل میں شرعی حکم کیا ہے یہ ہمیں جی دیکھنا ہوگا جی نا. جی اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے کہ مونچھیں آپ جو ہے پس کریں ٹھیک ہے اور داڑھی کو لمبا کریں, صحیح ہے چھوڑ دیں اس کو اس کے حال پر. ٹھیک ہے نا. اب بعض اہل علم نے گنجائش نکالی ہے, سمجھے نا. سیدنا عبداللہ ابن عمر کا قول ملتا ہے کہ انہوں نے جی بالکل ایسے ہی ہے حج کے موقع پر بالکل یا تو وہ جو ہے ایک مشت سے زیادہ جو تھی اس کو قطر ٹھیک ہے لیا, ٹھیک ہے تو اس سے استدلال لوگ کرتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ داڑھی کو آپ چھوڑ دیں. سر لیکن اس کا استدلال مطلب یہ نہیں ہے کہ داڑھی آپ کی سلوٹے والی اور وہ آپ کا حلیہ اس سے برا لگے, ایسا نہیں ہے. آپ کو خوبصورت نظر آنا چاہیے, ٹھیک ہے اس سے تو شریعت نے نہیں روکا. ٹھیک تو آپ کنگھی کریں, اس کو بنا کے رکھیں, اس کو دھو صحیح کے رکھیں, صاف ستھرا بنا کے رکھیں. ہاں اگر بہت زیادہ اگر آپ کو وہ ہے تو پھر وہ والی حدیث جو موجود ہے, اگرچہ وہ ضعیف ہے کہتے ہیں, تو اس سے سہارا لے کر کچھ میں اجازت تو نہیں دوں گا لیکن گنجائش بہرحال نکل سر آتی ہے. میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں نا جی جی وہ تو ایک میری جو ناقص سی جو سمجھ ہے یا میں لوگوں سے جو سوالات سنتا ہوں وہ کر رہا ہوں. میرا جو یہ سوال آپ سے یہ ہے کہ جب صحابی سے یہ عمل ملتا ہے کہ انہوں نے حج کے موقع پہ اتنی کاٹی, تو سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا صحابہ اکرام سے زیادہ سمجھتے ہیں دین کو اہل حدیث؟ بات یہ ہے کہ اس کی سند میں کلام ہے نا, اس لیے سارے اس کو نہیں اختیار کرتے. بہت سارے اہل علم اس کو لے لیتے ہیں جواز کی حد تک, لیکن کسی بھی عالم میں یہ جرت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے جو فرمان موجود ہے کہ آپ اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, بڑھائیں. داڑھیوں کو چھوڑنے کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا کہ داڑھی کو تو بڑھانا اب ہے بس. یہ نہیں, وہ ٹھیک ہے, ہر ایک پر تو یہ وہ نہیں ہوتا نا کہ ہر ایک کی بڑھتی چلی جا رہی ہے ٹھیک بڑھتی ہے چلی جا رہی ہے. بہت سے لوگوں کی گھنگریالی ہوتی ہے, وہ ایک حد پہ آ کے رک جاتی ہے. تو بعض لوگوں کے بال لمبے سے اور سیدھے سے ہوتے ہیں, تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو انہیں اس ضعیف حدیث سے رہنمائی لے لینی چاہیے. ضعیف حدیث سے. ضعیف حدیث اور ہے وہ. ویسے مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ داڑھی اگر اتنی لمبی ہو دوسری رہی بات ہے, یہ ہے کہ دیکھیں, اگر آدمی جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ خط بناتا ہے, ٹھیک, تو کوئی بھی اہل علم اہل حدیث ہی کیوں نہ ہو جو اس احادیث مبارکہ کو بھی جانتا ہے, وہ اس کو دار اسلام سے باہر تو نہیں تصور کرے گا. ٹھیک ہے. نہیں یہاں تو غلط و صحیح کی بات ہو رہی ہے نا. اب دیکھیں نا, اب سیدھی سی بات ہے, مجھے اشرف قریشی صاحب سے محبت ہے, اتنی محبت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جیسے اشرف قریشی صاحب کپڑے پہن رہے ہیں ویسے میں کپڑے پہنوں. اگر میں گلاسز لگاتا ہوں, میں فریم بھی میرا بالکل اشرف قریشی صاحب جیسا ہو. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کتنی بڑی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی جو میں نے سنا علماء اکرام سے کہ اتنی تھی کہ ان کے سینے تک آتی تھی. سر میری محبت کا پیمانہ تو یہ ہے کہ میں اتنی ہی داڑھی رکھوں جتنے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا یہ عمل موجود نہیں ہے کہ انہوں نے سینے سے جو تجاوز کر رہی ہو اس کو کٹوایا ہو, یہ بھی تو ثابت نہیں ہے نا. صحابی سے مل گیا نا عمل. صحابی کا ایک عمل ہے, ٹھیک ہے, اس کی بھی سند کمزور ہے. تو اب یہاں پر جو ہے لوگوں کی اپنی ثوابدید پہ چھوڑ دینا. اب اس اس حساب کو سے یہودیوں کی داڑیاں بھی صحیح ہیں, مطلب اگر انہوں نے نہیں بڑی نہیں, بڑی رکھی ہوئی ہیں وہ انہوں تو نے, سکھ بھی جو داڑھی رکھتے, داڑھی وہی میں نے کہا کہ ان کی داڑھی کو غلط تو نہیں کہہ سکتے نا, صرف داڑھی میں انہوں نے دین بھی نہیں چھوڑی ہے. ہوئی وہی تو کاشف بھائی مقصد یہ ہے کہ داڑھی میں دین نہیں ہے, صرف داڑھی ایک سنت عمل ہے. داڑھی میں دین نہیں ہے لیکن دین میں تو داڑھی ہے نا شیخ. جی جی, دین میں تو وہ ہے میں نا. ایک ہم سنت. اسی دین کی بات کر رہے ہیں, ہم اسی دین کی بات کر رہے ہیں. اگر داڑھی کو چھوڑنا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جو یہودی ہے وہ بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نا, وہ ہمارے نبی کو نہیں مانتے, اللہ کو تو مانتے ہیں نا. اگر ان کی بھی داڑھی لمبی ہے, ہم کی داڑھی کو غلط نہیں کہہ سکتے. ایسا ہی اہل حدیث غلط نہیں کہہ سکتے. داڑھی کو تو کوئی نہیں کہے گا غلط. مطلب اگر لمبی ہے تو لمبی ہے, جو بالکل اتنی لمبی لمبی جو داڑیاں ہوتی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ داڑھی اس طرح رکھنا ٹھیک ہے, ہاں اس کو غلط نہیں کہہ سکتے. غلط نہیں کہہ سکتے. سر صحابی کا قول موجود ہے داڑھی کو اس طرح کٹوانے کا, تو بات میرے حساب سے ختم ہو جاتی ہے. اتنی سختی کیوں ہے سر؟ اتنی سختی نہیں ہے نا, اجازت تو دے دی نا جواز کی حد تک. بھائی اب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں, وہ بھی اسی سے استدلال کرتے ہوئے وہ یہ اجازت دیتے ہیں, مطلب کاٹ لینی چاہیے. ہاں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں, لیکن کبار علماء اور اکثریت اب جو سوال یہ پیدا ہوتا علماء کی ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کی داڑھی لمبی ہوتی ہے
اس کو اتنی لمبی رکھنے میں زیادہ ثواب ہے یا کاٹنے میں زیادہ ثواب ہے؟ لمبی رکھنے میں تکلیف بھی وہ برداشت کر رہے ہیں نا، لمبی رکھنے میں زیادہ ثواب ہے. زیادہ ثواب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تھی اتنے رکھنے میں زیادہ ثواب ہے. نہیں 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 نہیں، بات ہی یہ ہے کاشف بھائی کہ اللہ کے رسول کی جو داڑھی تھی وہ کٹتی نہیں تھی، اب وہ جتنی بھی تھی ٹھیک ہے قدرتی طور پر جہاں بھی جا کے اس کا اختتام ہو گیا۔ ٹھیک ہے. بعض علماء ہوتے ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی داڑھی کو نہیں کاٹا، نہیں کاٹا نا، صرف ایسا مونچھیں کوئی تراشی. مجھے اچھا یہاں سے جو لوگ کرتے ہیں سیٹ ہاں۔ وہ کرنا چاہیے یا صرف اس لمبائی کا ہی معاملہ ہے؟ لوگ یہاں سے بھی صاف کرتے ہیں کچھ ہاں وہ کل اوپر تک گال لوگوں کے بال گال آتے بھی صاف کر لیتے جی ہیں جی تو جی اس کی بھی اجازت نہیں دی علماء نے، نہیں دیے. نہیں۔ ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے نا بہت زیادہ اوپر تک ہوتا ہے ہاں وہ اس سے چہرہ بہت لگتا ہے. ابھی آپ نے کہا کہ خوبصورت ہونا چاہیے تو کہ یہاں سے اگر صاف کر لی جائے جیسے میں نے بھی کی ہوئی ہے، آپ نے بھی ماشاء اللہ کی اصل ہوگی. میں مفتی نہیں ہوں، میں اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ چلیں اعتراض دوسرا جو میرا ذاتی طور پہ اعتراض ہے، بریلوی جب امامہ پہنتے ہیں اور ہرا امامہ پہنتے ہیں اب سخت اعتراض کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق نہیں ہے. کوئی پیلا لباس پہن کر اگر آ جائے آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ کیا آپ نے لباس زیب تن کیا، بھائی یہ تو دین میں ہے ہی نہیں. سر اہل حدیث لال رومال کیوں سر پہ ڈالتے ہیں؟ یہ کون سی سنت ہے؟ تو اس کو بطور لال رنگ سنت نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے. اور جو وہ گرین یا براؤن امامہ پہنتے ہیں اس کو بھی منع نہیں کرتے سر اہل سخت حدیث۔ اعتراض نہیں کرتے نہیں، ہیں، سخت اعتراض وہ کرتے ہیں. پیلا جو رنگ ہے اس کے اوپر احادیث ایسی موجود ہے کہ اس رنگ کو پسند نہیں کیا گیا، اور بطور شناخت کے دیکھیں، بطور شناخت کے بھی جو ہے وہ ایک جیسے مثال کے طور پر جو ہری پگڑی پہنتے ہیں وہ انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گنبد ہے ہرا ہے اس کی نسبت سے، تو ایسی تو کوئی دلیل نہیں ہے شریعت میں کہ آپ کسی نسبت سے اپنے خاص لباس کو کسی نسبت سے آپ جو ہے جوڑ لیں۔ جیسے خانہ کعبہ کا جو وہ غلاف ہے وہ کالا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب کوئی اس کی نسبت سے بولے کہ نہیں میں کالا چیز پہ کپڑا پہنوں گا، تو یہ نسبت شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ سر تو کوئی اس اعتبار سے اگر ان کے امامے کے رنگ پر اگر کوئی اعتراض کیا جاتا ہے تو وہ اسی نوعیت کا ہے۔ کوئی ہرا امامہ پہنے، لال امامہ پہنے، پیلا سوٹ پہنے، آپ ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. اہل حدیث تو قرآن و حدیث پہ چلتے ہیں نا. بے شک۔ آپ لوگ ایک مخصوص لال رومال سر پہ، میں نے اکثر اہل حدیثوں کو دیکھا ہے. سر اس کے اوپر بھی تو نظر ثانی ہونی چاہیے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ پہنتے تھے؟ بے شک اب میں نے آج تک کسی اہل حدیث کو امامہ پہنتے ہوئے نہیں دیکھا. اس سنت پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. کرنا چاہیے۔ یہ امامہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، سر پہ کپڑا رکھنا سنت ہے۔ اور شیخ آپ اور امامہ اہل پہنیں گے تو حدیث کیا زبردست امامہ لگے گا. انشاءاللہ اگلی تقریر میں آپ کے سر پہ امامہ اللہ، ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ لازم نہیں ہے. ہاں، دیکھیں نا ایک میں سر کام پہ کپڑا رکھنا تو یہ سر تو ثابت بات ہے۔ ساری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ چلنے کا علم بردار سمجھتے ہیں. الحمدللہ۔ سمجھتے ہیں نا. آپ کہتے ہیں نا کہ جو 70-72 فرقوں میں سے جو ایک جماعت جائے گی جنت میں، آپ کہتے ہیں ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، ہم ہیں وہ. الحمدللہ۔ ایسا ہی ہے نا، بے ایسا ہی ہے نا، سب کہتے ہیں. مانا لیکن علیہ آپ کا اصحابہ، یہ تو اللہ مقدمہ کے رسول نے کہا نا آپ کا جو اللہ کے رسول کے اور صحابہ کے طریقے پر ہے وہ یہ ہو گئی کلیئر. ناجی ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ہم ان کے طریقے پہ. اب آپ چیلنج کرتے ہیں ہمیں غلط ثابت کر کے کوئی دکھائے. ہم میں کوئی خرابی نہیں ہے اور کسی حد تک یہ معاملہ ٹھیک بھی ہے. جو چیزیں لیکن غلط ہیں تو 100% تو کچھ بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے۔ کیا خیال ہے، کیا خیال ہے کہ اگر کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یا ان کی سنت کے مطابق نہ ہو، نہیں ہونی چاہیے. اب میں تو دیکھتا ہوں تواتر سے ایک سسٹم چلا ہوا ہے. کسی بریلوی عالم کو کھڑا کرے میں اس کا حلیہ دیکھ کے بتا دوں گا، بریلوی دیوبندی کو دیکھ کے بتا دوں گا، اہل حدیث کو بھی دیکھ کے بتا دوں گا. لوگوں نے اپنے کپڑوں سے اور حلیے سے بھی بنا لی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تو ایک اسلامی لباس ہوگا جو وہ پہنا کرتے تھے. جی جی، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اس لباس کو زیب تن کریں. بے شک۔ اہل حدیث، میری تو بڑی خواہش ہے کہ میں کسی اہل حدیث عالم کو امامے کی سنت بھی پہنتا ہوا دیکھوں. کیونکہ میں آپ کو سر اس لیے زیادہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ سر 24 کیرٹ سونا خالص اگر چاہیے تو ہمارے پاس آؤ، جنت جانا ہے تو ہمارے پاس آؤ. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے؟ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچ چکے ہیں.
ہم کتاب و سنت کی جو ہے وہ 100% اتباع کے جو ہے وہ جھنڈے گاڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے. انسان ہونے کے ناطے ہم میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں، اور ہم ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے تیار ہیں. لیکن عقیدے کی بنیاد پر تو نہیں ہونی چاہیے نا، کہ مطلب جو چیزیں عقیدہ الحمدللہ عقیدے کے اعتبار سے، اتباع سنت کے اعتبار سے، کچھ چیزیں آپ سمجھتے اور ہیں، فکر کے اعتبار سے اہل حدیث جو ہے وہ الحمدللہ 100% سچے اور کچھ چیزیں آپ صحیح ہے. سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. فی نفسی اگر مجھ میں کوئی برائی ہے، میرے جیسے آپ نے کہا بھائی یہ سنت عمل یہ ہے اور میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں یہ کرنا چاہیے. صحیح ہے. اگر میں نہیں کر رہا ہوں اور میں اس کو ثابت کروں کہ یہ میرا نہ کرنا بھی شریعت کے مطابق ہے، تو یہ میری غلطی ہے، ٹھیک ہے. یہ میں غلط کر رہا ہوں. یہ ایسا آپ نہیں سمجھتے ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں نا اس چیز کو کہ ہاں جس طرف میں نشاندہی کر رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، نہ ہو تو اچھا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. صحیح صحیح. ایک چیز اور بتا دوں میں، تیسرا اعتراض، اجازت ہے؟ لوگ تو بہت سے اعتراض کرتے ہیں. میں لوگ تو اعتراض کرتے ہیں، وہ لوگوں کے اعتراضات میں آپ کو بتا رہا ہوں. جی جی لیکن بتائیں. آپ لوگ اپنے نام کے ساتھ سلفی لگاتے ہیں، کوئی قادری لگائے، چشتی لگائے، مجاہدی لگائے، سہروردی لگائے، بلکہ آپ لوگ بعد میں کہتے ہیں کہ سہروردی، وردی، بغیر وردی، مذاق اڑاتے ہیں. میں نے علماء کرام کو دیکھا ہے، اہل حدیث علماء کرام کو، کہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کیسے کیسے نام لگاتے ہیں. سر آپ لوگ سلفی کیوں لگاتے ہیں؟ جیسے آپ سلفی لگاتے ہیں ویسے وہ قادری لگاتے ہیں. کیا ضرورت ہے سلفی لگانے کی؟ دیکھیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرتے ہیں، محمد ہی لگائے نا حضرت. اہل سنت والجماعت ہے نا، جی تو یہ بھی تو ایک نسبت ہے، جی اور اہل حدیث بھی ایک نسبت ہے، تعارف ہے، ٹھیک اور ہے، سلفی بھی اسی طرح ایک نسبت اور تعارف ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس نسبت کے پیچھے عقیدہ کیا ہے وہ ہے قابل مواخذہ اور قابل اصلاح. ٹھیک ہے. اگر کوئی قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے، نقش بندی ہے، اور اس کے سلسلے کے ساتھ عقیدہ غلط ہے، اس کی نسبت کا جو تصور ہے وہ غلط ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو وہ قابل مواخذہ ہے، وہ قابل اصلاح ہے. سر اسے لیکن تو لگ رہا ہے نا میں ٹھیک ہوں، اسے تو لگ رہا ہے میں ٹھیک ہوں. یہی جیسے تو آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں، جو یہ سلفی جو نام لگا کے میں ٹھیک کر رہا ہوں، ایسا انہیں بھی لگ رہا ہے میں کافر ہوں. باہم مسالک کے درمیان جو علمی مباحث ہیں وہ اسی لیے تو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے، اور آج کے دور میں فی زمانہ تو کتاب و سنت جو ہے وہ نکھر کے سامنے آ گیا، ٹھیک ہے. علم اتنا وسعت اختیار کر گیا. اب تو آپ جو ہے وہ ایک موبائل کے اندر جو ہے وہ پورا ذخیرہ کتب احادیث کا اور تفاسیر کا سب آپ ایک جگہ جمع دیتے. پہلے تو بہت دور دور سفر کرنے پڑتے تھے کہ کوئی بیروت جا کے فلاں کتاب لے کر آتا تھا، کوئی مدینے جا کر، کوئی شام عراق جا کر، کوئی بر صغیر میں علم کی ساری کتابیں موجود نہیں تھی. ٹھیک. تو آج تو یہ چیزیں جو ہے وہ سمٹ گئی ہیں. تو اب اس کی روشنی کے اندر جو ہے وہ دین بڑا آسان ہو گیا ہے لوگوں کو جاننا سمجھنا. تو اس لیے اب یہ جو اہل علم کے جو یہ مباحث موجود ہیں اس کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ حق کو تلاش کر سکتے ہیں. سر سلفی نام کیوں لگاتے ہیں؟ میرا سوال وہی ہے. سلفی یہ پہلے بھی ہم بات کر چکے، سلفی سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو کتاب و سنت کی، جو قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ کی جو تعبیر و تشریح جی جو صحابہ نے اختیار کی، جو تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے، اور اس میں ایک رب چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. وہی الحمدللہ اہل حدیث اختیار کیے ہوئے ہیں. تو اس نسبت سے اہل حدیث اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. غیر ضروری نہیں ہے، اس نسبت سے غیر ضروری نہیں ہے. دیکھیں آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا سوال اٹھانے میں مجبور کر دیتے ہیں. دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں جی. یہ زیادہ نسبت میرے جو حساب ہے سے نا غیر ضروری ہے. یہ لوگوں نے، جیسے اب ہمیں وہابی کہتے ہیں، جی یہ بھی ایک نسبت لوگوں نے لوگ بنا کہتے دیا. ہیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا، ہم نے آپ نہیں، نے اپنے نام کے ساتھ نہیں لگایا، لوگ کہتے ہیں. لوگ کہتے ہیں نا یہ سلفی نام تو آپ نے خود اپنے نام کے ساتھ لگایا، لوگ شوق سے لگاتے ہیں. نہیں، یہ لوگوں نے جب لگا دیا تو پھر کہیں بات وہی آ گئی، حرج کیا ہے؟ لوگ مطلب دیکھیں نا، وہابی کی بھی نسبت لوگوں نے لگائی نا، ٹھیک ہے. ہمیں اس میں کوئی آر نہیں ہے، کیونکہ وہابی کی نسبت بھی ایک اچھی نسبت ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العالمین کا نام ہے نا وہاب،
تو اس نسبت سے اگر کوئی ہمیں وہابی کہہ رہا ہے تو ہمیں کوئی اس سے وہ نہیں ہوتا. تو اس نسبت سے تو نہیں کہہ رہے, اس نسبت سے نہیں کہہ رہا. آپ تو کو یہ پتا ہے, مجھے یہ پتا ہے. ہاں تو ہم اس وہ پر آپ کوئی کو کیا کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے نا, وہ تو ان کا عمل ہے. ہم تو یہاں بیٹھ کے آپ سے آپ کے عمل کی گفتگو کر رہے ہیں. ابھی تک جتنی آپ سے میں نے 2-3 جو اعتراضات کیے ہیں نا شیخ, وہ سارے اس لیے کیے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری ہیں, نہیں ہونی چاہیے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں, ہونی چاہیے. ایک آپ کو میں کاشف بھائی عرض کروں کہ یہ صرف جو ہے نا یہ کہ شعوبا و قبائل لتعارفوا, اللہ تعالیٰ نے جو قبیلے اور قوم بنائے نا تعارف کے لیے, اس کی حیثیت بس اتنی ہے. اگر ہم سلفی کہلوا رہے ہیں نا یا کوئی ہمیں وہابی کہہ رہا ہے تو یہ ایک تعارف ہے, یہ ہماری جو ہے دین کی لازمی ضرورت نہیں ہے, اس کو آپ یوں سمجھ لیں. چلے ٹھیک ہے, آپ کو اس بات کو اس طریقے سے لے لیتے ہیں, لیکن میرے نظر میں لوگوں کے لیے یا آپ کے اوپر اعتراض اٹھانے کے لیے ایک سوال ہے جو میں نے کیا ہے, لوگ کرتے ہیں. اور جب تک اہل حدیث اپنے نام کے ساتھ سیلفی لگاتے ہیں تو سر کسی کو قادری کہنے پہ بھی اپنے آپ کو نا اعتراض نہ کریں, میری درخواست ہے. کیونکہ آپ وہ بھی آپ جس نسبت سے آپ جو ہم قادری کہنے پہ اختلاف نہیں کر رہے نا, بہت سخت اختلاف ہے, یہاں تک کہ مذاق اڑایا جاتا ہے. نہیں, اگر کوئی اڑاتا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے. قادری اگر اللہ رب العالمین کا قادر مطلق ہے اس نسبت سے اگر کوئی, لیکن عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے, اور جو میں نے عقیدے بیان کیے جو دھوبی کا مسئلہ, اور یہ کہ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے نا کہ جب بھی جو قادری جائے گا دروغہ جہنم جو ہے وہ اسے روک لیں گے کہ اور اس کو اندر داخل نہیں دیں گے. اس طرح کا بھی ان کے تصورات, یہ جو تصورات ہیں, اس لیے ان سلسلوں کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, یہ بریلویوں کے بابا ہیں اہل حدیثوں کے بابا ہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ نماز تو یہ اہل حدیث, اگر یہ ان کی غنیت و طالب علم پڑھ لیں تو یہ خود اہل حدیث ہو جائیں سارے کے سارے. اہل حدیثوں کی طرح نماز پڑھتے تھے وہ, بالکل. ان کا رفع الیدین ثابت ہے, ان کا عقیدہ اس میں پڑھیں, ان کے اعمال کو دیکھیں تو الحمدللہ وہ اہل حدیث کے مطابق ہے. آپ تو عراق میں جائیں, جامع مسجد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, اس میں آپ نماز پڑھیں, اس میں اہل حدیث مسلک کے مطابق نماز ہو رہی ہے. یہ تو بر صغیر کے مسائل ہیں. حنفی عرب میں بھی موجود ہے, شافعی, حنبلی, لیکن وہ ایسے نہیں ہیں جیسے ہمارے یہاں کے ہیں جو تعصبات کے اندر آ کر اپنے غلط عقیدے اور نظریے کو بھی سچ ثابت کر رہے ہیں. صحیح, اس کے دلائل جمع کر کے لاتے ہیں. ان کے یہاں مدارس میں احادیث نہیں پڑھائی جاتی, احادیث کا دور کرایا جاتا ہے. انہیں کیا پتا صحیح بخاری کیا ہے, انہیں صحیح مسلم کا کیا پتا. تبھی تو وہ بڑی جرت کے ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے رفع الیدین کیا بھی اور نہیں بھی کیا. یہ بہت بڑی جسارت ہے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا. اللہ کے رسول محمد علی مرزا جب بھی نماز پڑھی رفع الیدین سے پڑھی. 3 طرح کی نماز پڑھتے ہیں محمد علی مرزا صاحب. وہ کہتے ہیں کہ میں ظہر میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں, عصر میں ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں, مغرب میں سینے پہ ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد علی مرزا صاحب جو ہے وہ کوئی آئیڈیل شخصیت نہیں ہے. وہ ایک متنازع ملین سے ہو یا ٹریلین ہو, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ایک متنازع شخصیت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر ان کا جو نقد ہے ناجائز ہے, حرام کی حد تک ہے جو وہ اس طرح کرتے ہیں, اور وہ یہاں پر اہل تشیع سے متاثر ہے. سیدھی سی بات ہے. وہ تو ان کے خلاف بھی باتیں کرتے ہیں. نہیں, میں نے کہا نا کہ صحابہ کے معاملے میں امام وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو بیٹے ہیں اور ان کی جو ذریت ہے, یہاں پر جو اصل میں شیعت کا دین جو ہے وہ تو شہادت حسین کے بعد پیدا ہوا. انہوں نے اس واقعے کو, مجرم خود تھے کوفے کے, انہوں نے اب اس کو اپنے الزام کو دھونے کے لیے یہ مفروضہ گھڑ لیا. یہ مفروضہ گھڑ لیا کہ یہ جو ہے جو یزید تھے اور ان کے جو بابا جان تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ان کے جو بابا جان تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ سب انہوں نے اس چین کو پکڑ لیا اور یہاں سے پوری بنو امیہ کو الزام دے دیا. یہ اتنی بڑی جو ہے وہ جہالت ہے. یہ مفروضہ بنا لیا کہ نواسہ رسول کو ایک
حادثاتی طور پر اللہ کے رسول کی بشارت بھی تھی کہ یہ واقعہ ہونا ہے. تو یہ ایک تاریخ کا ایک مظلومانہ واقعہ ضرور ہے, اس کو ایک تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن اس بنیاد پر اہل تشیع نے باقاعدہ اپنے نظریات گھڑ لیے, اور اس بنیاد پر انہوں نے احادیث کو جانچنا اور پرکھنے کا معیار بنا لیا اور مفروضہ بنا لیا کہ یہ جو ہے وہ یہ جو چین ہے غلط ہے. سر الزام سے ہی ایک سوال یاد آ گیا کہ آپ لوگوں پر الزام لگتا ہے کہ آپ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم انہیں ایک ہی سمجھتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اس میں اہل بیت بھی شامل ہے اور اہل بیت سے باہر بھی مہاجر صحابہ بھی شامل ہے, انصار صحابہ بھی شامل ہے, یہ سب ہیں. ہم سب کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سمجھتے ہیں. سب کی تعظیم توقیر جو کتاب و سنت میں ان کے مقام اور مراتب اور مناقب ہیں ان سب کو مانتے ہیں, غلو نہیں کرتے. کیا وجہ, یہ الزام کیوں لگتا ہے آپ کو؟ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوگا نا یہ جس کی بنیاد پہ یہ الزام لگتا ہے. دشمن لگاتا ہے نا, دشمن کو تو کچھ نہ دشمن کو ملے تو موقع چاہیے نا, تو کوئی نہ کوئی تو موقع دیا ہوگا نا آپ نے. وہ صرف میں نے خود سے بے شمار اہل تشیع تمام اہل سنت پر یہ الزام لگاتے میں ہیں. نے بے شمار کانفرنسز ریکارڈ کی ہیں اہل حدیثوں کی شان صحابہ. میں نے شان اہل بیت کی ایک بھی کانفرنس ریکارڈ نہیں کی. بات تو یہی ہے نا, سمجھنے کی غلطی ہے کہ اہل بیت الگ کہاں ہیں. صحابہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو اہل بیت اس میں شامل ہے, مہاجر اور انصار صحابہ اس میں شامل ہے, عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین اور جو ہے 313 بدری صحابہ جی, اور جو وہ بیت رضوان پر ہیں, یہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. ایک حدیث تو جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو اس میں اہل بیت شامل ہوتے ہیں, اہل حدیث بیان کرتے ہیں, امہات المومنین شامل ہوتی ہیں. ایک حدیث اہل حدیث بیان کرتے ہیں جی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ آپ نے کہا عائشہ سے. عائشہ سے. تو پوچھنے والے نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ابو عائشہ کے والد سے, ابو بکر صدیق. سیم یہی فارمولہ محمد علی مرزا صاحب بیان کرتے ہیں کہ کسی نے ان سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ فاطمہ سے. انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, ہماری مراد مردوں میں ہے. وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کے سے. مطلب ایک ہی طرق, ایک ہی فارمولہ اور ایک ہی بیان اور شخصیات مختلف. اہل حدیث کہتے ہیں کہ صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. محمد علی مرزا صاحب یا دوسرے جو عقائد کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضرت علی. اور یہیں سے آغاز ہوتا ہے اس چیز کا کہ حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم یہ دو حدیثیں ویسے مختلف کیسے ہم جہاں اس حدیث کو مان رہے ہیں تو اگر وہ حدیث میرے علم کے مطابق اگر وہ درست ہے, صحیح ہے, تو ہم اس کو بھی مانتے ہیں. اس طرح جتنے بھی دیکھیں اللہ کے رسول نے سیدنا علی کی منقبت میں جو باتیں کی ہیں بہت سے دیگر صحابہ کے بارے میں بھی کی ہیں وہ باتیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے صحابی جو ہے وہ کم گریڈ کے یا کم درجے کے ہو گئے. مسئلہ کہ اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں, اہل حدیث کی نظر میں سب سے افضل صحابی کون سے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل, سب سے افضل خلیفہ بلا فصل. ٹھیک ہے, ان کے بعد یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم بنائی ہے. ترتیب بے شمار احادیث موجود ہیں, اللہ کے رسول پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں, بہت پہاڑ ہل رہا ہے تو اللہ کے رسول اس کو بول رہے ہیں ٹھہر جا. ٹھیک ہے, اس یا عہد یہ جو ہے عہد پہاڑ رک جا, ٹھہر جا, تیرے پہ 2 شہداء تیرے پہ جو ہے وہ موجود ہیں اور ایک جو ہے وہ. اور اس حدیث کا کیا کریں جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ وہ بھی صحیح ہے. تو مولا کا معنی پھر یہاں تو فضیلت دینے کی بات ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو کتنی فضیلت دے رہے ہیں؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے زیادہ فضیلت ہے. اچھا, آپ نے اپنی زندگی میں ٹھیک ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممبر وہ مصلی پہ انہیں کھڑا کیا, ٹھیک صحیح, حکم دیا صحابہ کرام کو کہ جاؤ ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے. صحیح,
یہ اور کسی کے لیے تو حکم نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ جاؤ آپ جو ہے نا سیدنا علی کو حکم دیا ہو, سیدنا عمر فاروق کو دیا ہو. جب ابو بکر صدیق حیات ہیں تو اس کے علاوہ کسی کی مجال نہیں کہ وہ. ٹھیک ہے ماں, اس حدیث سے تو یہ ذکر واضح ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق. عید الاضحیٰ آ رہی ہے حضرت, جی صحیح ہے نا, قربانی ہوگی, عید کی نماز بھی ہوگی. آپ کی عید کی نماز بھی سب سے مختلف, مطلب ہر چیز میں اہل حدیث دوسروں سے مختلف. ایسا لگتا ہے کہ اہل حدیث جو حدیثیں لے رہے ہیں وہ کسی اور کتاب میں سے لے رہے ہیں, اور باقی جو مکتبہ فکر ہیں وہ کسی اور کتاب سے لے رہے ہیں. یہ حدیثوں کی کتابیں مختلف ہیں کیا بخاری آپ صرف اہل حدیث, مسلم صرف اہل حدیث پڑھ رہے ہیں, باقی کوئی اور نہیں پڑھ رہا؟ آپ کا خطبہ ہی بعد میں ہو رہا ہے, باقیوں کا پہلا ہو رہا ہے. اگر آپ ساری چیزیں حدیثوں سے لے رہے ہیں تو یہ کیا معاشرت علوم میں سے لے رہے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ تو ہم بات پہلے کر چکے تو آپ کہاں سے لے رہے ہیں؟ یہ بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے وہ جب قرآن اور حدیث کی جو واضح نصوص موجود ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جو دیگر لوگ ہیں وہ اپنے امام کو فوقیت دیتے ہیں. آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ احناف کے ہاں اصول کرخی امام ابو الحسن 360 ہجری میں جن کی زندگی ہے, تو وہ کرخی مشہور ہیں, وہ ایک اصول بنا رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا جو مسلک ہے اس کے مطابق اس کے برخلاف کوئی قرآن کی آیت آئے گی یا احادیث مبارکہ آئیں گی, انہیں ہم یا تو منسوخ سمجھیں گے. کس نے کہا یہ ان کی کتابوں میں اصول موجود ہے. کوئی عالم اس کو آن تو نہیں کرتا نا, سب کرتے ہیں وہ اس کو یا اس کی تعویل کریں گے. کس مسلک کے بارے میں بتا رہے ہیں؟ بریلوی دیوبندی؟ ہاں دونوں. یہ عقیدہ ہے. اصول کرخی مشہور و معروف اصول کی کتاب. سر میں ابھی کسی عالم سے یہ گفتگو کروں کہ ہمارا نہیں, ایسا ہو نہیں سکتا. وہ مانیں گے بالکل. آپ کو میں حوالہ دیتا ہوں کتاب کا, اس میں یہ عقیدہ ان کا لکھا ہوا ہے کہ وہ یا تو اس کو منسوخ مانیں گے, حالانکہ ان کے جو عقیدہ یا نظریہ یا عمل ہے اس سے وہ برخلاف ہے قرآن کی آیت, وہ حدیث, لیکن وہ نہیں مانتے. آپ کو میں ایک اور حیرت انگیز بات بتا دوں. سر میں تو بھی اسی بات سے آگے نہیں نکلا ہوں. اس سے بڑی بات بتا دوں, بتائیں. احناف کے بہت بڑے عالم تھے, میں نام نہیں لیتا, جن کی شرح بخاری ہے فیض الباری. انہوں نے اپنی شرح میں کئی دفعہ کئی مقامات پہ انہوں نے حدیثیں آ گئیں, انہوں نے اس حدیث کا جواب خود لکھ رہے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں اس کا جواب کیا لکھیں, اس کی تعویل کیا کریں. یعنی کہ کہیں انہوں نے آ کر جو ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ قرار دے دیا, کہیں انہوں نے آ کر جو ہے وہ الہام کا دعویٰ کر دیا کہ مجھ پر سال بعد 2 سال بعد الہام ہو گیا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے تھا. پھر ظالم اتنے ہیں کہ امی عائشہ کی جو عمر ہے اس کے بارے میں یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ راوی نے جو عروہ تھے, حشام بن عروہ غالباً, تو انہوں سے ان کو غلطی لگی کہ انہوں نے 19 کہنا تھا کہ انہوں نے 19 کہہ دیا, 9 سال کہہ دیا, کہنا 19 سال تھا. یہ تو اتنے ظالم لوگ ہیں, آپ کیا کہیں گے. یہ ایسی تعویلات کرتے ہیں احادیث کے اندر, اتنی بڑی بڑی جسارتیں موجود ہیں, آپ یہ سن کر حیرت زدہ ہوں گے. وتر کی نماز 2 سجدوں سے اللہ کے رسول کی ثابت ہے, ان کے حضرت نے اس میں اس کو نہیں مانا. حدیث موجود ہے, شرح لکھ رہے ہیں. کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نام بتائیے. نام نہیں میں بتا رہا نا, میں نے بس ذکر کر دیا. فیض الباری ان کی لکھی بھی شرح ہے, وہ ان کے بہت بڑے, ہم بھی انہیں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں. ہم بھی جو ہمارے یہ جو جتنے بھی جو گزر گئے ان کے بارے میں ہم کوئی ایسی منفی بات کہنا نہیں چاہتے.
ہمارے لیے بھی وہ محترم ہے، اور آج باوجود بھی- اس کے کہ ان کے بعض نظریات سے اور ہمیں آج کے اختلاف جو ہوگا. علماء اکرام ہیں وہ ان ساری باتوں کو آن کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ہاں یہ صحیح ہے. بالکل. ان کی دیکھیں نا، آن کرنا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کتابیں ان کے یہاں موجود ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، اس کی تعویلات کی جا رہی ہیں. اب آپ کو جب میں نے وہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کی کہ 3 کاموں میں جلدی کرو، اس کے بارے میں جو پہلا کام ہے کہ الصلاۃ لوقتہا، اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، کہ قرآن کی آیت موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اب اسی کی تائید میں یہ حدیث آ رہی ہے کہ وقت ہو جائے تو فوراً نماز ادا کرو، بچے جوان ہو جائیں فوراً شادی کرو، انتقال ہو جائے تو فوراً تدفین کرو. تو یہ بندہ اتنی بڑی جسارت کر رہا ہے فیس بک پر بیٹھ کر کہ قضا ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لو، اس کا معنی یہ بیان کر رہا ہے. اتنا بڑا خیانت دینی، اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. انہی کے اہل علم اس کو پکڑے نا کہ یہ تو کیا خیانت کر رہا ہے بھائی. تو یہاں تو کلو حزب بما لدیہم فرحون کا ہر گروہ مطمئن ہے کہ میں صحیح ہوں، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ میری باتیں یہ جو صحیح نہیں. خواتین و حضرات، اس سے پہلے بھی جب میری پوڈ کاسٹ ہوئی تھی صدیق رضا صاحب سے، اس میں بھی کچھ ایسے مسائل اٹھائے گئے تھے مسلک دیوبند کے حوالے سے، اور میں نے اس پروگرام میں بھی یہی کہا تھا کہ یہ اس طرح کی باتیں جب مسلک اہل حدیث کی طرف سے آتی ہیں تو لوگ بے تحاشا کمنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی دیوبندی عالم کو یہ بٹھائیں، ان سے یہ سوال کریں. آپ یقین کریں کہ میں تقریباً 7 سے 8 دیوبندی علماء اکرام سے اس سلسلے میں بات کر چکا ہوں، اور میرے ایک دوست بھی ہیں، ان سے میری ملاقات نہیں ہے، صرف SMS پہ میری ان سے بات چیت ہوتی ہے. ان سے ہی میری بات، انہوں نے ہی بہت کوشش کی، لیکن سر افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی بھی دیوبندی عالم مجھ سے ان مسائل پہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں، جب اس طرح کی گفتگو آتی ہے نا تو جو حنفی حضرات ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، ان کی طرف سے یہ بہت زیادہ پریشر آتا ہے کہ کسی دیوبندی عالم کو ہی بٹھائیں. یا تو آپ آن کریں ان ساری چیزوں کو کہ بھائی ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے اور ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو، ورنہ سر آپ آئیں سامنے اور اگر یہ غلط ہے تو غلط ثابت کریں. میں نے بہت کوشش کی سر، کوئی مجھ سے بات کرنے کے لیے ابھی تک حاضر نہیں ہوا. ہمارے کیمرہ مین بلال بھائی ہیں، ان سے بھی، ہمارے وہاب بھائی ہیں، ہمارے ٹیکنیشین ہیں، ان سے ہی میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ خود سے کوشش کریں کسی دیوبندی عالم کو بٹھائیں. لیکن خواتین و حضرات، میں نے آپ کے یہ SMS سارے پڑھے ہیں اور میں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں.